والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل عید کے 3 مبارک دن گزارے گئے، جس کے اندر عید کے حوالے سے جو خصوصی ٹرانسمیشن تھی وہ آپ نے دیکھی اور بڑے زبردست سلسلے نشر کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ عز وجل روٹین کے مطابق جو ہمارے سلسلے ہوا کرتے تھے انشاءاللہ وہ اب دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے آج جمعرات ہے اور جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوئیں۔ اللہ تعالی ہمارے روزے، تراویح، نمازیں سب قبول فرمائے، ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال عرض کروں گا کہ رمضان شریف کے بعد شش عید کے روزوں کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمائے، دوسرا بچپن میں ہم سنتے تھے شہید کے روزے، تو ہے کیا یہ اصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سے متصل ہونے کی وجہ سے خود اس مہینے کی اپنی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حج کے مہینے جو شمار کیے جاتے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، ٹھیک ہے، یہ حج کے اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو ایک خاص نسبت اور فضیلت حاصل ہے کہ اشہر حج کا پہلا مہینہ یہ شوال مکرم کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں خود بھی روزے رکھے اور روزے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، سم شوالا، ماہ شوال کے روزے رکھو۔ سبحان اللہ۔ پھر علماء نے ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ جس طرح ماہ شعبان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ فرض سے متصل مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس سے متصل ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہے فرمایا۔ اسی طریقے سے شوال بھی چونکہ متصل ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی شوال کو اس وجہ سے رمضان کے فرض کے قرب سے اتصال کی وجہ سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے روزوں کو دیگر مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک شش عید کے روزوں کی بات کی گئی، اصل تو شش جو ہے وہ 6 جو ہے وہ فارسی کے اندر لفظ ہے، شش اور عید ہی ہے، صحیح۔ تو 6 روزے مراد ہیں جن کا حدیث مبارک کے اندر بھی ذکر کیا گیا، تو شش عید اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا ایسا جیسے زمانے بھر کے اس نے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، کہ زمانے سے مراد اگر سال کے اعتبار سے لیں کہ سال بھر وہ روزے دار رہا، اس طرح فرمایا کہ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے، 10 کے برابر ہوتی ہے، تو 30 رمضان کے روزے 300 کے برابر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو اسلامی یا قمری سال ہوتا ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے، تو بقیہ جو 60 دن تھے ان کی جگہ یہ 6 شوال کے روزے آ گئے۔ تو یوں گویا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ اور یہ 6 شوال کے روزے رکھ لیے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ فضیلت اس مبارک دنوں میں، اس ماہ مبارک کے اندر ان 6 روزوں کو رکھنے کی۔ ویسے آپ نے کچھ ابھی مزید اس کی بیک گراؤنڈ روزے کے حوالے سے تو بیان فرمایا ہے، لیکن مزید کوئی اس کی حکمتیں اگر ہوں تو ارشاد فرمائیں۔ علماء نے اس کے کئی فوائد اور حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایک فائدہ تو یہی جو کہ حدیث میں بیان کر دیا کہ عمر بھر کے روزوں کا فائدہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ رمضان کے روزوں میں اگر کچھ خلل اور نقصان رہ جائے تو اس کو ان کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے۔ صحیح۔ تیسرا فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی مقبولیت کی نشانی ہے اللہ کہ بندہ یہ روزے رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک عمل کو قبول کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ مزید اعمال صالحہ کی توفیق بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو گویا کہ جس کو توفیق مل رہی ہے روزے رکھ رہا ہے تو ایک اس کو یہاں پر توفیق ان معنوں میں بھی اور ایک قبولیت کی نشانی بھی ہے کہ ماہ رمضان کے میرے روزے قبول ہو گئے. پھر فرمایا کہ رمضان کی تمام عبادت ہم تو کچھ کر نہ سکے, رب کی توفیق تھی جو کیا, تو اس کے شکر کے اندر کہ مولا تیرا ماہ مبارک آیا, تیرا مہمان آیا, اس میں جو کچھ تیری توفیق سے ہم نے عبادت کی, اس عبادت اور اس میں جو تیری طرف سے ہمیں انعام, رحمتیں, مغفرتیں, جہنم سے آزادی کا پروانہ یہ سب ملا, اس سب کے شکر کے طور کے اوپر ہم یہ روزے رکھتے ہیں شوال کے. اسی طرح فرمایا کہ اس امر پر بھی اس بات کا بھی اظہار مقصود ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد مسلمانوں سے روزے کی عبادت ختم نہیں ہوتی, وہ عبادت باقی ہے. اس کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے ان روزوں کا بھی مسلسل یہ بھی ہے 6 شوال, اور پھر فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جسے ایام بیس کے روزے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ عمل وہ ہے کہ اس میں بندہ اس کام کو کرنے والا بھی ہو اور دوبارہ پلٹ کر اسی کی طرف آنے والا ہے. جیسے فرمایا کہ ختم قرآن کرے. دیکھیں آپ, جب ختم قرآن ہوتا ہے تراویح کے اندر تو پورا پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ سے ابتدا کر دی جاتی ہے کہ ختم نہیں ہوا ہے, ہاں تو دوبارہ جو ہے وہ ہم نے شروع کرنا ہے. تو یہاں پہ رمضان ختم ہوا, گویا کہ اب دوبارہ ایک دن ضیافت کا رب کی جانب سے ہم دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ مولا اب دوبارہ ہم تیرا پسندیدہ جو عبادت ہے, روزہ ہے, ہم اس کی طرف جو ہے وہ دوبارہ آ گئے ہیں. تو یہ کئی طرح کی حکمتیں ہیں اور ان فوائد کو بھی بندہ سامنے رکھے. جیسے یہ نا کہ آپ کی قبولیت کی نشانی, حاجی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ حج مقبول جس کا ہوگا, علامت کیا ہے, فرمایا کہ واپس آ کر نیکیوں کی طرف بڑھے گا, اگر پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے, پہلا سے اچھا ہو کر پلٹے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ کیا معلوم کہ عبادتیں جو ہے وہ ہماری قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں, اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اپنے فضل سے قبول فرمانے والا ہے. ہم کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی. اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھے تو اس کے اوپر نکتہ چینی بھی نہیں کہ تیری عبادت مقبول نہیں اسی لیے تو نے روزے نہیں رکھے, یہ تان و تشنی ہرگز نہیں ہوگی, کیونکہ کوئی نہیں جانتا. یہ تو ایک بات بیان کی گئی کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے, کیونکہ جب انسان کی دیکھیں عبادات قبول ہوتی ہیں تو روحانیت اور نورانیت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے, اور وہ چیز اس کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. یعنی ہم یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری ملے. بالکل. تو اب وہ دن آ گئے نا کہ دیکھا جائے گا کہ بھئی تقوی کا حصول ہمیں ہوا یا نہیں ہوا. تو واقعی جس کو تقوی کا حصول ہوگا تو وہ تو چاہے گا جس چیز سے ملا ہے میں اس چیز کو کنٹینیو کروں, تاکہ جو ہے وہ اگر آئندہ بھی مجھے شیطان کی طرف سے کچھ وار ہوں تو اپنے نفس کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے میں جو چیز مجھے بچاتی رہی ہے رمضان کے اندر تو رمضان کے بعد میں بھی میں اسی کا سہارا لے لوں. اس لیے تو روزے کو سپر بھی کہا گیا, ڈھال بھی کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. تو وہ ڈھال ان معنوں میں بھی کہ گناہوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب یہ ایک اچھا پھر 30 دن کے بعد عادت ہو گئی, اب عادت ہو گئی تو اب اگر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے رکھ لیں تو اس سے پریشانی بھی نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ عادت چلتی رہے گی. اور مہینے میں جب 3 دن آپ رکھیں گے یا جو ہے وہ ہر پیر شریف کو جو ہے ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے دعوت اسلامی میں, اس کو رکھ لیں, یا جمعرات کو جو ہے وہ رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیر کا روزہ بھی ثابت. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اس چیز کو بھولیں گے نہیں, آئندہ رمضان آئے گا تو جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار پھر روزہ رکھنا ہے, ایسا نہیں, اس کی روٹین کے اندر جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اسے تقوی کا حصول بھی ہوتا رہے گا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو عید کے دن ہے, کھانے پینے کے دن ہے, اب آپ دوسرے دن سے روزے کی بات کر رہے ہیں, یار تھوڑا سا کچھ تو رحم کریں. یعنی اس طرح کی گفتگو آپ کو پتا ہے جس طرح کا ٹرینڈ ہے, معاشرہ ہے, اور عید کا جو مروجہ اس وقت نظام ہے عید منانے کا وہ آپ کے سامنے جس طرح کی حالت ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حقیقی جس کو خوف خدا حاصل ہو جائے شاید وہ اس طرح عید منانے کیسے جائے گا جس طرح اس وقت حالت ہے. تو اب یہ روزے کیا عید کے دوسرے دن ہی شروع کر دیں, پھر گھر کا ماحول یار ابھی تو رمضان گیا ہے اور پھر سحری ہو رہی ہے, پھر افطار ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ہے مطلب دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے, دوسرے دن سے رکھنا جائز ہے, رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر دوسرے دن سے کوئی نہیں رکھتا بعد میں رکھتا ہے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار 6 رکھیں, بلکہ فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ متفرق کر کے رکھیں. افضل یہ ہے کہ جو ہے وہ پہلے ہفتے میں 2 رکھ لیں, دوسرے ہفتے میں 2 رکھ لیں, تیسرے ہفتے میں 2 رکھ لیں, یا اور تقسیم کر سکتے ہیں تو اور تقسیم کر لیں, ایک دن رکھ لیں, 3 دن وقفہ دے دیں, پھر ایک رکھ لیں. تو وقفے سے رکھنا افضل ہے, رکھ سکتے ہیں.
دوسرے دن رکھنا. اچھا اس میں یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا مثال کے طور پہ بعض کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے جی. اب جیسے الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ سے ہماری وابستگی ہے اور ایک شعبہ ہے تو ہماری جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, تو اب چھٹی کے دن روزہ رکھیں تو اس میں جمعہ بھی چھٹی ہے بعض کی, بعض کا اتوار ہے, تو اب جمعے کا روزہ خالی. اب اس میں یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن علیحدہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ یا تو اس کے ساتھ جمعرات ملا لیں یا ہفتہ ملا لیں. تو آج تو ویسے ہی آج کل ویسے ہی مدنی موسم ہے باب المدینہ میں, بلکہ شاید پورے پاکستان میں ہی, تو رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو کوشش کریں تو یا تو جمعرات کے ساتھ جمعہ ملا لیں یا اور کوئی دن جو ہے وہ رکھ لیں روزہ. تو یوں روزے کو کنٹینیو کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم یہ روزے بھی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, شش عید کے روزوں کے حوالے سے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کلام فرمایا. احادیث کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا کہ ان روزوں کے فضائل کتنے ہیں. زمانے بھر کے روزے ان روزوں کی برکت سے ہو جاتے ہیں, یعنی سرکار کی جو حدیث کا مفہوم آپ نے سنا. تو ابھی وہ الحمدللہ مدنی موسم میں ٹھنڈا ہو گیا موسم, اور روزوں کی عادت ہے ہماری, یعنی ابھی جو ہم نے 29 روزے رکھے تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ابھی وہ بھوک اور پیاس کے حوالے سے برداشت کی قوت ہے. تو یوں اگر ابھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی, اور اگر نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ مہینہ تو گزر ہی جائے گا لیکن فضائل سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو کوشش کریں ان روزوں کو رکھ لیں, ذہن نصیب اللہ توفیق دے دے تو ہر پیر کے روزے کی عادت بنا لیں کہ سرکار کی سنت بھی ہے, اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہر پیر کا روزہ رکھ کے جب رمضان کا مہینہ دوبارہ اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوگا تو پھر وہ نیا نہیں لگے گا, پھر بھاری نہیں لگے گا کہ یار ایک دم پھر 30 روزے رکھنے پڑیں گے. تو انشاءاللہ پورے سال روزے کی عادت رہے گی تو اس کی برکتیں بھی ہمیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی. انشاءاللہ مزید سوالات ہیں ہم کریں گے, آئیے آپ کی کالز کو ہم لیتے ہیں. جی شاہ کوٹ سے ندیم بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے بیت الخلاء کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تو کرنا منع ہے, کیا اس کا جو بیک ہے وہ بھی منع ہے شریعت میں؟ جی بیک یعنی پچھلا حصہ, پیٹھ, یعنی چہرہ بھی نہیں کر سکتے اور پیٹھ بھی نہیں کر سکتے, دونوں ہی ناجائز ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ بیٹھا جائے یا نظام اسی طریقے سے بنایا جائے کہ قبلے کی جانب نہ ہی پیٹھ ہو نہ ہی چہرہ. مدی چل کے ناظرین, ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جو بگاڑ آیا اس میں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ بھی آیا کہ گھروں کے اندر جو ڈیکوریٹ کا جو نظام بنا ہر چیز کو دیکھا گیا, لیکن اس طرف توجہ ختم ہوتی چلی گئی کہ واش روم جو ہے اس کا رخ کس کی طرف ہو رہا ہے, یعنی اس کی جو اندر کی سیٹنگ ہے وہ بڑی خوبصورت رکھی جاتی ہے. لیکن اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اگر احتیاط کرتے ہیں کہ اگر اس کا رخ نہیں ہو رہا تو شاور کا رخ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ذہن نصیب امیر علیہ سنت نے ہمیں ذہن دیا ہے. ایک تو یہ شرعن اس کا مسئلہ کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, دوسرا یہ کہ کم از کم اپنے گھر کے اندر 1 یا 2 وضو کرنے کے حوالے سے اس کا بھی اہتمام بنائیں کہ بیٹھ کر آدمی اس پہ وضو کر سکے. بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں 1,000 گز کے, لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا وضو خانہ نہیں ہوتا اور بیسن پر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو خانہ مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے, گھر میں کیا بنائیں گے, تھوڑی بنا رہے ہیں اپنا گھر بنا رہے ہیں, آپ اس میں وضو خانے کا کہہ رہے ہیں. رمضان میں کتنی ضرورت پڑتی ہے. بالکل, وضو خانہ تو دیکھیں, وضو خانہ کس لیے, وضو کے لیے. وضو جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت ہے. مسلمانوں کا گھر, مسلمانوں کا گھر ہے, تو اب انہوں نے تو 5 وقت جو ہے وضو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا چلے مرد مسجد میں چلا گیا تو اسلامی بہنیں تو جو گھر پہ وضو کریں گی, تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال آتا ہے, اگر کوئی لڑائی میں 3 دفعہ طلاق, میں نے تجھے طلاق دی, تجھے طلاق دی کہہ دے, تو کیا اس سے وہ نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں, اگر کسی نے اپنی مدخولہ بیوی کو ان الفاظ سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا. مزید تفصیل کے لیے اب جن کا مسئلہ ہے انہیں چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت کی فی الحال تو چھٹیاں چل رہی ہیں, اتوار والے دن سے انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کی تمام شاخیں اور فون نمبر جو ہے وہ آن ہو جائیں گے, تو ان پر رابطہ کریں. اچھا مدی چل کے ناظرین, روزوں پر گفتگو چل رہی تھی. اب ظاہر عید ہم نے منائی تو فطرہ, پھر عید کی نماز, پھر اعتکاف کیا تو اعتکاف بھی بعض کا ٹوٹ گیا ہوگا تو اس کی کیا صورت بنے گی, بعض روزے چھوڑ دیے. تو یہ سوالات بنتے, آج کے سلسلے کی برکت سے ہم ان کے جواب لے لیتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے فطرہ کی ادائیگی نہیں کی تو اب تو عید بھی چلی گئی تو فطرہ بھی گیا.
جس پر فطرہ واجب تھا اس نے فطرے کی ادائیگی نہیں کی تو بھی اب بھی اس پر لازم ہی ہے. فطرہ بھی ختم نہیں ہو گیا کہ بھئی ٹائم گیا تو ختم ہو گیا، ایسا نہیں، ابھی بھی اس کی ادائیگی ہے اور قضا نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے، جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا، لہٰذا اب بھی جلد از جلد اس کو ادا کر دیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ سنت یہ تھا کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا عید اگر قضا ہو گئی تو اگر کسی کی عید کی نماز ہی قضا ہو گئی تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی کیا اس کی قضا پڑھنی ہے یا کیا کرنی ہے. تو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ عید کی نماز علیحدہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، عید کی نماز امام کے ساتھ باجماعت ہی ہوتی ہے. تو اب اگر کسی کی فوت ہو گئی تھی اور کسی اور جگہ ملنا میسر تھی تو اسے چاہیے تھا کہ دوسری جگہ جا کر امام کے پیچھے ادا کرتا، لیکن اب بہرحال اب تو وقت گزر گیا، کہیں نہیں پڑی، تو اب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ ہی ہے، اس کی قضا کوئی نہیں ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. ٹھیک. اچھا اسی طرح رمضان شریف کے اندر بعض کے آزار بھی ہوں گے اور بعض سستیوں کا شکار بھی رہے. ایک تعداد تھی مسلمانوں کی جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تو اب شش عید کے روزے کے فضائل تو ہم بیان ہی کر رہے ہیں کہ یہ روزے رکھے جائیں، اس کے یہ فضائل ہیں. تو اب جس پر رمضان کے روزے باقی ہوں تو وہ کیا کرے اس مہینے میں؟ دیکھیں اولاً تو اپنے قضا روزے رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور قضا روزے رکھے، پھر اس کے بعد جو دن بچ جائیں تو اس کے اندر اپنے شش عید کے روزے رکھ لیں. ہاں اگر یہ ہے اس کو کہ اگر رمضان کے روزے پورے رکھے گا تو شش عید کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت کے اندر وہ شش عید کے روزے رکھ سکتا ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر 29 دن بنتے ہیں شوال کے اور اس میں وہ 20 دن جو ہے وہ اپنے رمضان کے پہلے قضا کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد شش عید کے رکھ لیتا ہے، تو بالکل اس طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن جن کے پاس وقت ہے، کسی کا 1 رہ گیا 2 رہ گیا، چاہے وہ ٹوٹ گیا یا سرے سے رکھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اولاً شوال کے روزوں سے پہلے اپنے قضا روزے رکھیں، پھر اس کے بعد شش عید کے روزے رکھیں. جی مزید کالس لیں گے ہم. ہند کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ کسی مجبوری کے تحت اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو شوال میں اگر اس کو رکھنا ہے تو اگر اس میں شوال کے نفل روزوں کی بھی نیت کی گئی تو کیا درست ہے؟ اچھا اب قضا روزہ رکھا، ساتھ میں ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ میرے جو شش عید کے روزے ہیں اس کی بھی میں نیت کرتا ہوں، تو اب یہ قضا اور نفل کی نیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اچھا، بلکہ اگر ان دونوں کی نیت کریں گے تو قضا پاورفل ہے نفل کے مقابلے میں، تو قضا روزہ ہو جائے گا، نفلی روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر روزے قضا رکھ رہے ہیں تو فقط قضا کی نیت کریں، اور نفل رکھ رہے ہیں تو فقط نفل کی نیت کریں. ایک روزے میں یوں قضا کی اور نفل کی نیت نہیں ہو سکتی. اچھا اگر نفلی روزہ ہو خالی تو اس کے اندر کئی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ اس میں ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ شعبان کا ہی جو ہے وہ دن آ گیا اور پیر کا دن بھی وہ پڑ گیا. اب آپ دونوں نیتیں کر لیں کہ بھئی 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھنی ہے اور پیر کا دن اس اعتبار سے سنت کی نیت بھی کرتے ہیں، تو اس میں کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتے ہیں، چند کے نمازی اسلامی بھائی اگلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ابھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آیا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سورہ ملک شریف سننے میں شامل ہو جائیں یا ان پر فرض ہے سننا یا اپنی نماز مکمل کرے؟ اس کے بارے میں سمجھ. جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک تو یہ اجتماعی طور پر سورہ ملک کی تلاوت ہوئی اور سب نے سن لی، آگے ان کا جو جواب آپ ارشاد فرمائیں گے. دوسرا یہ فضیلت کیا ہے کہ ہم سن کے فارغ ہو جائیں یا انفرادی طور پر خود بھی پڑھیں؟ لیکن جو فضیلت ہے وہ تو پڑھنے کی فضیلت ٹھیک ہے، تو وہ پڑھنے والے کو ہی حاصل ہوگی. ہاں اب کسی کو پڑھنا نہیں آتا، اب وہ برکتوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو علیحدہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سے امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا فرما دے. لیکن جو فضیلت حاصل ہے وہ سننے والے پڑھنے والے کے لیے ہی ہے، تو جو پڑھنا جانتا ہے وہ اپنے طور پر پڑھے. اب یہ کہ ہلکا لگتا ہے اس میں بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے بیٹھ گئے، لیکن بعد میں اپنی پڑھ لیں، چاہے گھر پر پڑھ لیں چاہے مسجد میں پڑھ لیں، لیکن اپنی پڑھ لیں. اور جہاں انہوں نے یہ بات کی کہ اب بقیہ افراد کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازیں اگر ان کی کچھ سنتیں یا نفل باقی ہیں یا وتر باقی ہیں وہ چھوڑ کر آ کر پہلے امام کی قرات سنیں، تلاوت سورہ ملک کی، یا وہ اپنی پڑھتے رہیں، تو ان پر لازم نہیں. جو سننے کے لیے حاضر ہوں گے انہی پر لازم ہوگا. تو جو اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سننے کے لیے حاضر ہی نہیں ہیں، تو ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کر آئیں. ہاں آنا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں، جبکہ فرض کے بعد والی سنتوں کے درمیان وقفہ نہ کریں. فرض کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں ان کے درمیان وقفہ کرنے سے ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو اس کو تو فرض سے متصل ہی پڑھیں. صحیح ہے.
ہاں بقیہ بعد والے نوافل ہیں یا وطر ہیں ان میں گیپ ہو سکتا ہے، اس میں سننے کے لیے حاضر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے، وہ اپنی نمازیں علیحدہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو پڑھنے والے بھی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مائک کے اندر تلاوت نہ کریں، بغیر مائک کے کریں، اور آواز بھی اتنی رکھیں کہ جو سننے کے لیے حاضر ہیں ان تک آواز پہنچے۔ جو دیگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی نماز یا تلاوت میں خلل واقع نہ ہو۔ ٹھیک۔ اچھا، اب جیسے شش عید کے روزے ہیں، قضا کے روزے رکھے جا رہے ہیں، تو اس میں نیت، کیونکہ نیت لوگ بہت پوچھتے ہیں یار اس کی نیت کیا ہوگی، اس کام کی نیت کیا ہوگی؟ نیت کیا ہوگی؟ دیکھیں اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب کوئی نیت کر رہا ہے کہ بھائی میں نے جو صبح جو ہے وہ شش عید کا روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے اس کی، صحیح۔ ہاں اگر واقعی خاص طور پہ نیت کے الفاظ ہی کہنے ہیں تو نیت کر لیں، جو رمضان میں آپ نیت کرتے تھے اسی طرح کی نیت کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہتے تھے، آپ من شہر شوال کہہ لیں، اور یا مطلقاً اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں کہ بھائی میں جو ہے وہ کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت جبکہ آپ صبح صادق سے پہلے کریں گے، صبح صادق کے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور نفلی روزہ رکھیں گے تو اس کی نیت تو وہی جو رمضان کی، یعنی ظہوہ کبریٰ تک آپ کر سکتے ہیں، ظہوہ کبریٰ سے پہلے تک۔ لیکن اگر قضا روزہ ہے تو اس میں صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے۔ اگر پہلے نیت نہیں کی، نیت سے مراد ہماری زبانی الفاظ نہیں، دل کا ارادہ۔ مثال کے طور پہ کوئی اٹھا ہی لیٹ کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو اب نفل کی نیت تو وہ کر سکتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے، صحیح، لیکن وہ چاہے کہ میں قضا کی نیت کر لوں، قضا کی نیت نہیں کر سکتا کہ اس کا وقت گزر گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، ہمارے ظاہر گھروں کے اندر اسلامی بہنوں نے اعتکاف کیا ہوگا، اسلامی بھائی مسجدوں میں معتکف ہوئے، اعتکاف تو ٹوٹا، بعض کا ٹوٹا، مطلب اچھا حال یہ تھا کہ حاضری ہوئی مساجد کے اندر تو 8ویں روز بھی پوچھا گیا کہ بھئی اگر آپ میں سے کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے، تو نہیں پتا تھا کہ کیا کریں گے، مطلب یہ حالت ہے۔ تو اب کسی کا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، گھر میں ٹوٹ گیا، تو اب وہ کیا کریں؟ مطلب اعتکاف کی قضا لازم ہوگی جب اعتکاف سنت کیا یا اعتکاف واجب کسی نے کیا۔ یہ تو عموماً جو آخری عشرے کا رمضان ہے سنت ہی سب کرتے ہیں، تو اب اعتکاف ٹوٹ گیا تو قضا لازم ہوگی۔ اب سوال ہے کہ کیا 10 دن کی قضا لازم ہوگی، 8 دن کی ہوگی، یا جس دن ٹوٹا اس کے بعد والے بقیہ دن کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، تمام صورتوں میں فقط ایک دن کی قضا لازم ہوگی کہ کسی بھی دن اپنے قضا اعتکاف کی نیت سے غروب آفتاب سے پہلے اسلامی بھائی مسجد میں داخل ہو جائیں، اسلامی بہنیں اپنی مسجد بیت میں داخل ہو جائیں اور پوری رات گزاریں، اگلے دن صبح روزہ رکھیں اور پھر پورا دن گزاریں، اور جب آئندہ دن کا غروب آفتاب ہو جائے تو اب باہر آ جائیں، ان کا اعتکاف کی قضا مکمل ہو گئی۔ اور اگر جان بوجھ کر توڑا یا اپنی غفلت کی وجہ سے توڑا تو ساتھ میں توبہ کرنا بھی لازم ہوگا۔ اچھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اعتکاف کی قضا کے حوالے سے شاید مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ مسجدوں میں کوئی عام دن میں آئے اور آ کر کہے کہ مجھے 24 گھنٹے مسجد میں گزارنے ہیں، لیکن شاید محسوس ہی ہوتا ہے کہ قضا کے حوالے سے لوگوں کا ذہن نہیں، اور یہ آپ توجہ دلا رہے ہیں، ممکن ہے کہ اب کوئی جائے تو شاید مسجد والے منع کر دیں بھائی یہ کس ٹائم کو تم اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو کمیٹی کو کیا کرنا ہے یہ بھی یہاں پر تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور ہیں انہی کاموں کے لیے، نماز کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کریم کے لیے ہیں، اعتکاف کے لیے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی عام دنوں میں بھی آتا ہے اپنے اعتکاف کی قضا کرنے کے لیے تو آپ کو منع کرنے کا حق بالکل بھی حاصل نہیں ہے۔ ہماری اپنی ذاتی جگہ تھوڑی ہے کہ ہم منع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہاں حفاظتی انتظامات کے اعتبار سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ بتا دیں کہ بھئی لاک کرنا ہوگا یا جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیں، لیکن بہرحال آپ قضا سے روک نہیں سکتے۔ اچھا، یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی مشورہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو سفر کرتے ہیں یہ مساجد کے اندر ہی ان کا سارا جدول ہوتا ہے، تو بالفرض اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو ہمارے 3 دن کے 12 دن کے ایک ہی ماہ کے مدنی قافلے ہوتے ہیں، یہ مساجد کے اندر ہی ان کا جدول ہوتا ہے، تو وہ بآسانی مسجد کے اندر یعنی اچھا ایک حل ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی نہیں بھی دیتا، ممکن ہے بعض لوگ جو ہے وہ ہمارے بات سن نہ رہے ہوں یا اور کوئی وجوہات ہوں، تو بہتر حل ہے کہ آپ 3 دن کے قافلے میں جو ہے وہ سفر کر لیں، لیکن اس میں بتا دیں آپ امیر قافلہ کو میں اعتکاف ہوں، کیونکہ اس میں آپ کا باہر چوک درس کا بھی جدول ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے چوک درس کے لیے جائیں گے تو اعتکاف کہاں ہوگا،
تو آپ بتا دیں کہ بھئی میرے کو مسجد کے اندر ہی رہوں گا کیونکہ مجھے اعتکاف کی قضا کرنی، اور سب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر تو آپ نے جان بوجھ کر توڑا ہے تو گناہ ہوگا، اور گناہ کا اظہار کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو فقط جو ہے وہ آپ امیر قافلہ کو اعتماد میں لے کر بھی جو ہے وہ اپنا ایک دن کا اعتکاف وہ کر لیں، قضا کر لیں، بقیہ 2 دن آپ قافلے کے جدول کے مطابق ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اعتکاف جو توڑنے والی چیزیں ہیں اس کے اندر اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا، کسی کے والدہ کا ہوا، جو بھی اس طرح کا اگر سلسلہ ہو گیا تو وہ اگر چلے گئے تھے تو اعتکاف تو ان کا ٹوٹ گیا؟ بالکل، عذر کے ساتھ ہو یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا، بلا عذر کوئی گیا تو گناہگار بھی ہوگا، صحیح، عذر کے ساتھ گیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید کالز آپ سے عرض کرنا تھا کہ یہ جو رمضان شریف کی روزے ہیں یہ تو پراپر جو ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، یہ جو نفلی روزے ہیں ان کی جو سحری تو ہو جاتی ہے، جو افطاری ہوتی ہے وہ کس ٹائم کرنی چاہیے؟ افطاری سب کا ٹائم ہی ہوتا ہے سر، پراپر ٹائم تو سب کا ہی ہوتا ہے نا، پراپر ٹائم تو سبھی کا نفلی روزے کی افطاری کب کریں گے آپ؟ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں افطاری کا، حالانکہ حیرت بات ہے کہ اکثر لوگ سوال سحری کا کرتے ہیں، صحیح، کیونکہ افطاری کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا یا مغرب کی اذان ہو گئی تو لوگوں کو پتہ، سحری کا ہوتا ہے کیونکہ سحری عام دنوں کے اندر اذانیں لیٹ ہوتی ہیں، فجر کی وقت سے کافی دیر بعد ہوتی ہیں، تو دار و مدار تو اذان پر ویسے ہی نہیں، چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا فرض ہو۔ تو آپ اگر دعوت اسلامی کے نقشہ اوقات کا، نماز کا جو نقشہ اوقات اس میں دیکھیں گے تو پورے سال کا اس میں دے رہا ہوتا ہے، جہاں پر اس میں لکھا ہوتا ہے نا صبح صادق، فجر کا وقت شروع ہونے کا، وہ ہوتا ہے ختم سحری کا وقت۔ رمضان میں بھی وہی ہے، بقیہ دنوں میں بھی وہی ہے، بس وہ دنوں کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، روزانہ کے اعتبار، سردیوں کے اندر آگے چلا جائے گا، گرمیوں میں جو ہے وہ پیچھے آ جائے گا، تو اسی میں آپ کو مغرب کا وقت دکھے گا، جو مغرب کا وقت ہوگا وہی افطار کا وقت۔ ہو سکتا ہے لوگ اس طرح پریشان ہو کہ دیکھ رہے ہیں اس میں مغرب کا تو لکھا ہوا، افطار کا نہیں لکھا ہوا، تو جو مغرب کا ہے وہی افطاری کا وقت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے، 1700 شہر، 1700 مقامات پاکستان کے بڑے بڑے شہر، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس توقید جو ہے اس نے اس کے نقشے شائع کر دیے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ کے ذریعے اگر جاتے ہیں ہم تو 27 لاکھ مقامات بنتے ہیں جس کے نقشے الحمدللہ وہاں موجود ہیں، تو لہذا نقشہ ہوگا تو وقت کے حساب سے ہی سحری اور وقت کے حساب سے افطار کی ترکیب بنائی جائے، جو شریعت کا مطلب ایک طریقہ کار ہے۔ اذان پر موقوف نہ رکھا جائے کیونکہ اذان کا تعلق تو نہ سحری سے ہے نہ وہ افطار سے، اس کا تعلق نماز سے ہے کہ جب اذان ہوگی صبح تو فجر کی نماز کے لیے ہوگی، اور جب شام میں اذان ہوگی تو مغرب کے لیے ہوگی، تو یوں مطلب نقشہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کی عبادت کے اندر آپ کو حرج واقع نہ ہو۔ اچھا، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ ہزارہا عاشقان رسول حرمین طیبین گئے، رمضان کی برکتوں کو وہاں لوٹا، شوال کا مہینہ وہاں دیکھ لیا، عید وہاں کی ایک تعداد نے، تو کیا حج فرض ہو گیا ان سب پہ؟ لوگوں میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ بھئی جس نے شوال کا مہینہ پا لیا تو اس پر حج فرض ہو۔ جی دیکھیں، اولاً تو فقط جو ہے وہ عرب شریف میں پا لینے سے تو نہیں ہے، صحیح۔ اب کسی نے مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ شوال کا چاند دیکھا اور وہیں سے پاکستان یا اپنے شہر آ گیا تو ایسی صورت میں تو اس پر کوئی بنتا ہی نہیں، صحیح۔ بنتا ہے اس کے لیے جس نے وہ حدود حرم میں یا مکۃ المکرمہ میں پا لیا، صحیح، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو سکتا ہے، ہر صورت میں ہو یہ ضروری نہیں، صحیح۔ مثال کے پہلی صورت جس میں حج فرض نہیں کہ وہ پہلے ہی حج فرض ادا کر چکا ہے تو زندگی میں حج تو ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، وہ کر چکا ہے تو اب چاہے وہ کتنے ہی دیکھے، حتیٰ کہ وہ ذی الحجہ والے دن، عین عرفات والے دن 9 ذی الحج کو بھی اگر وہ وہاں پہ موجود ہوگا جب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ حج اس نے پہلے نہیں کیا، اب اس نے چاند وہاں پر دیکھ لیا یا کچھ اور ایام، آج کل کے ایام اس نے وہاں پر پا لیے، چاند مدینے میں دیکھا، اب مکۃ المکرمہ عمرہ کرنے آیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب 2 صورتیں ہیں، کیا اس کے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے کہ آج سے لے کے حج کے دنوں تک وہاں پر رہ سکتا ہے، اپنے اخراجات، رہائش، کھانے پینے کے اس کے پاس ہیں، اور اتنے ہی عرصے کا پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے اتنا مال بھی اس کے پاس موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، بیت اللہ کا اس کے لیے جو اس کی طرف استطاعت پائے راستے کی، تو یہ تو وہاں پہنچ چکا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد زیادہ راہ بھی ہے حج کے ایام تک کا، تو ایسی صورت میں حج فرض ہو گیا۔ اب قانونی اعتبار سے رک نہیں سکتا، ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے تو واپس تو آنا ہی پڑے گا، صحیح، لیکن اب حج فرض ہو گیا، اب اس کو اس حج فرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی، اس سال ممکن ہے تو اس سال نہیں تو آئندہ سال، اب کسی طریقے سے چاہے قرض لے کر جائے حج پر، بہرحال حج پر جانا ہوگا، صحیح، اور اگر نہ جا سکا تو حج بدل کی وصیت کرنا اس پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ جو عموماً درپیش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہی نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے تک وہاں پر جو ہے وہ رہے اور کھانا پینا اور پیچھے اہل و عیال کا نان نفقہ برداشت کرے، تو جب اس کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے تو اب اس پر حج فرض بھی نہیں ہے، تو اب وہ اگر واپس بھی آ جاتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوا۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، عوام میں ظاہر مشہور بھی بہت ہے، تو اس حوالے سے اس کی رہنمائی لی گئی کہ حج فرض کن صورتوں میں ہوگا، اس کو بیان کر دیا جائے، اور آپ نے سنا۔ جی مزید کالس لیں گے ہم۔ سوال یہ ہے کہ یہ باتھ روم میں جو ہے نا وضو کر رہے ہیں ہم، تو اس کے نیچے ہم نے ٹپ لگا کے وہ ٹوٹی کے نیچے وضو کر رہے ہیں، اس کا پانی جو ہے نا بعد میں فلیش میں بہا دیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے عمل کہ غلط ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عوام جو ہے مسائل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی ان کا بھولا پن کہیں، لا علمی کہیں، حالانکہ مسجدوں میں جو وضو خانے بنے ہوتے ہیں پانی کہاں جاتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ واش روم میں ہی جاتا ہے۔ اصل میں ایک مسئلے سے شاید لوگوں کو وہ ہوتا ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا یہ مکروہ ہے، تو اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب وہ پانی کہیں سے بھی اگر ناپاکی کی طرف جائے گا تو کیا اب وضو خانوں کے الگ لائنیں تو ڈالنے سے رہے پورے شہر کے اندر۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ جہاں وضو کر رہے ہیں اگر وہاں نیچے ناپاک جگہ نجاست ہے تو اب وہ چھینٹے اڑ کر جو ہے وہ آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ سکتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا۔ اچھا، پھر وضو کا غسالہ جو ہے وہ ویسے ہی انسان کا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ دھوتا ہے، تو اب نیچے مستعمل پانی ہوا تو اب اگر اس سے باتھ روم دھو لیتے ہیں یا فلش میں ڈال دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ وضو کا پانی وہاں گرانا نہیں ہوا دوران وضو۔ اچھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ لائیو کال تھی جو بھی معاملہ تھا، لیکن جو اصل جو مین باتیں مشہور ہیں کہ نماز کا نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، داڑھی کا منڈانا یہ واجب تھا، یہ گناہ کا کام، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، یہ بالکل بین ہے نا چیزیں، یہ تو مطلب ایسی نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہیں۔ یہاں یہ تشویش کیوں نہیں ہو رہی؟ یہاں ہو رہی ہے کہ پانی اگر ہم فلیش میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ اصل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو شیطان جو ہے وہ نیکی کے ذریعے ہی گمراہ کرتا ہے، صحیح، یا وہ نیکی کے ذریعے ہی انہیں جو اہم کام ہے اس سے ہٹا کے دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ایک گناہ گار ہوگا نا تو یا بالکل ہی جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ ناواقف ہوگا تو وہ شاید ان چیزوں کی طرف آئے گا، اور جس کو کچھ علم ہوتا ہے تو شیطان کو تو پھر ہیلے بہانے بڑے آتے ہیں نا، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ میں اس کو حرام کی طرف لے کے جاؤں گا یہ نہیں جائے گا، گھما پھرا کے لے کر جاؤں گا، نیکی کا لبادہ اوڑھ کر اس پر اڑا کر لے کے جاؤں گا، ریپر اس کا چینج کر دوں گا تو پھر یہ چلا جائے گا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی نفلی عمل کے ذریعے، مستحب عمل کے ذریعے ایک جو چیز ہم پر فرض و واجب ہو رہی ہوتی ہے اسے چھوڑ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لازم کیا ہے کہ پہلے ہم جو ضروری چیزیں ہیں، نماز کے فرائض ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، ان کا اولاً جو ہے وہ علم حاصل کریں اور ان پر عمل کریں، اور ان سب سے بھی پہلے کی بات کریں تو عقائد ہیں کہ عقائد کے حوالے سے کتنی مضبوطی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، فرشتوں سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، اور پھر ان کو حاصل کہاں سے کرنا ہے، لوگوں کی باتوں سے، چوپالوں سے، فٹ پاتھوں پر یا چبوتروں پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی جگہوں سے، یہ بھی کہ ہم نے علم حاصل کہاں سے کرنا ہے، علم مستند ذرائع سے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اور اس کا بہترین ذریعہ اس وقت جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے کہ آپ کو مدنی قافلوں کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے، مدنی چینل کے ان سلسلوں کے ذریعے سے کہ آپ تک جو پیغام پہنچتا ہے وہ مستند پیغام جو ہے وہ پہنچتا ہے، جس کو آپ حاصل کر کے اپنی دین، دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ جیسے اعتکاف کے دوران ہم مختلف مقامات پر گئے اور نیکی کی دعوت پیش کی اور مسائل پر گفتگو ہوئی، تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو مثال کے طور پہ نماز ہی کو لے لیں کہ نماز کے اندر تقریباً علماء نے فرمایا کہ 20,000 مسائل ہیں، اب اس کی پوری تفصیل ہے کہ 20,000 بنتے، یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے فجر پڑھی تو فجر کے اندر ہی 20,000 مسائل تھے، ظاہر ہے پوری ایک تفصیل ہے اس کی، بنتے کس طرح ہیں۔ اچھا، پھر جن لوگوں نے ماضی کے اذان فجر پر روزے بند کیے تھے تو روزے تو باقی ہے نا ان پہ،
کہ ہم روزوں کی قضا کریں گے. اب جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو آپ ڈرا رہے ہیں یا آپ تو یار بال کی کھال نکال لیں تو بہت مشکل ہو جائے گا, کیسے ہوگا, معاف کرنے والا ہے, اور اسلام میں یہ ذہن کیسے بنے گا؟ دیکھیں یہ بھی شیطان کا ہیلا بہانہ ہے کہ وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید دلا کر انسان کو گناہ پر جری کر دیتا ہے. حالانکہ امید اس بات پہ ہونی چاہیے, خوف بھی ہو کہ یار یہ قضا ہو گئے ہیں, اب ان کو میں نہیں رکھوں گا تو پکڑ ہوگی, اور امید یہ کہ رکھ لوں گا تو اللہ سے امید ہے کہ قبول کر لے گا اب بھی, یہ امید ہے. نہ یہ کہ امید ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ویسے ہی قبول کر لے, یہ امید نہیں ہے, یہ لاپرواہی اور یہ بے خوفی ہے رب کے عذاب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی, وہ اسی طرح ہوگی. آپ وقت سے ہٹا کر اس چیز کو کر رہے ہیں, یہی کیا کم بری بات ہے, یہ تو اس کا کرم ہے کہ اب بھی آپ سے قبول کر لیں. بے شک بے شک. تو یہ امید والی کیفیت ہے کہ امید اس طرف ہو کہ یار اب اگرچہ میں وقت سے ہٹا کے اس چیز کو ادا کر رہا ہوں, ناقص ہی ادا کر رہا ہوں, لیکن تیری بارگاہ میں قبولیت کی امید ہے مجھے, تیری رحمت سے امید ہے کہ تو قبول فرما لے گا. اور خوف اس بات کا ہو کہ کیا پتا کہ جو ہے وہ مجھے دھتکار دیا جائے, میری ان چیزوں کو قبول نہ کیا جائے. تو انسان خوف اور امید کے درمیان رہے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار. اچھا یہاں یہ بات بھی تو ہے نا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی پر 10 سال کے روزے ہیں ماضی کے اسی طرح کے, تو اس سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ 10 سال کے روزے آج ہی رکھ لے, بتدریجی رکھے گا نا, ہفتے میں ایک رکھے, کوشش کر کے جس طرح ممکن ہے رکھے. اور دیکھیں جب کوئی وہی نا راہ میں داخل ہو جائے, راہ کی طرف نکل جائے, تو اب اگر درمیان میں موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم بندے کو معاف فرمانے والا ہے. لیکن اپنی طرف سے جو کوشش ہے وہ کریں جتنا ممکن ہے, اس کے مطابق آپ ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں. نمازیں قضا ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کریں. کیا پتا کہ آپ آج نیت کریں, آج عشاء کی پہلی ہی قضا پڑھیں اور کل آپ کی جو ہے وہ روح قفس انصری سے پرواز کری جائے, تو اب اس کے بعد کم از کم آپ یہ تو کہہ سکیں گے رب میں نے کوشش تو کر دی تھی, اعلیٰ حضرت کا فرمان بھی قبول کرنے والا ہے. بالکل ایسے ہی حالت نے فرمایا کہ جب کوشش بندہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس دوران انتقال قبول فرمانے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنے فضل سے معاف کر دے, تو کوشش انسان کو جو اس کے بس میں ہے وہ کرنی چاہیے. اور زمانے کوشش میں داخل ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, اگر نماز قضا ہیں, روزے قضا ہیں, جو بھی اللہ کا قرض ہے, تو اس حوالے سے کوشش شروع کر دیں. انشاءاللہ وہ آسان بھی فرما دے گا, راستہ بھی نکال دے گا, آپ کے لیے سہل کر دے گا. لیکن صرف کھڑے ہو کر سوچتے رہیں گے کہ کیسے ہوگا, کیسے کروں گا, یہ تو بڑا مشکل ہے, اور یہ سوچتے سوچتے ہی اگر موت آ گئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, مفہوم ہے کہ جس پر 60 سال کی نماز قضا ہوں, یہی مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں, اور وہ نکلا گھر سے کہ اب میں پڑھوں, اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. حالانکہ اس نے ایک بھی نہیں پڑھی, لیکن اسٹارٹ لے لیا. تو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ اسٹارٹ لے لیں, حساب کتاب لگائیں اور شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. اچھا حضور, بارش ہو رہی ہیں, جگہ جگہ پانی کھڑا ہے, جو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں, تو اب نمازی بعض اوقات یہ کہ اب کیسے نکلیں گھر سے, وہ نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں کہ پانی ہے, کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. دیکھیں شدید بارش ہے کہ اب جانا ہی ممکن نہیں, تو ترک جماعت کا عذر ہے. لیکن جو ایک یہ ہے کہ بھئی بارش تو ختم ہو گئی, بند ہو گئی, مثلا اب ہم باہر نکلیں گے تو کیچڑ لگ جائے گا, کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, تو فقط کیچڑ یہ ضروری تھوڑی کہ یہ ناپاک کیچڑ ہی ہے. روڈ ہے, روڈ کے اوپر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بڑا ہوا ہے, کیچڑ بن گیا مٹی سے مل کے. اب آپ بولے نہیں یہاں سے جو ہے وہ نجاست گزری ہوگی, تو ان باتوں کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جو ایک عام بارش کے پانی سے مل کر جو کیچڑ وغیرہ ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. اگر کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے ساتھ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر کپڑے اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ اب آپ مسجد میں جائیں گے تو فرش مسجد ہی جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گا, تو اب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہ کہا جائے گا کہ اولاً جو ہے وہ اپنے کپڑے یا پاؤں کو صاف کریں, پھر مسجد کے اندر آئیں. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. بہرحال یہ کون ذہن میں رکھنا کہ نہیں یہ ناپاک ہے, ایسا نہیں ہے. عام جو کیچڑ ہے یا عام جو پانی بارش کا پڑا ہوا ہے یا اس کی وجہ سے روڈ گیلے ہیں, تو اس کے چھینٹے جو کپڑوں پر پڑتے ہیں یا بدن پہ پڑتے ہیں وہ ناپاک نہیں. جی سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری کال ہم لیں گے. محمد ظفر اقبال وام بچرم سے عرض کر رہا ہوں, میرا مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہر نماز کے ساتھ ہم قضا لوٹا سکتے ہیں, یا واضح کر دیں کہ مکروہ وقت کون کون سے ہوتے ہیں, ہر نماز کے بعد قضا لوٹاتے رہیں, ایک ایک دو دو. کیا فرماتے قضا؟ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں قضا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جی. جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے 20 منٹ بعد تک, دوپہر میں
ज़हवा कुबरा जिसे आवाम ज़वाल का वक्त कहते हैं उस वक्त, और गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, इन 3 औकात में क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा तमाम औकात में पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज के बाद अगर सूरज तुलू होने में वक्त बाकी है तो भी आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद भी आखिरी 20 मिनट से पहले क़ज़ा पढ़ सकते हैं। मगरिब के बाद भी क़ज़ा पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। फजर और असर में बस ये एहतियात करें कि मस्जिद में ना अदा करें, लोगों के सामने अदा ना करें, क्योंकि आपकी नमाज क़ज़ा हुई, गुनाह हुआ। अब जब आप पढ़ेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो लोग आपको टोकेंगे कि यार इस टाइम कौन सी नमाज पढ़ रहे, नफिल तो इस टाइम पढ़ नहीं सकते। अब आपको बताना पड़ेगा नहीं भाई मैं नफिल नहीं क़ज़ा पढ़। तो क़ज़ा चूँकि एक गुनाह हुआ और गुनाह को दोबारा ज़ाहिर करना, उसका इजहार करना, ये दूसरा गुनाह हो जाएगा। तो इन 2 औकात के अंदर घर के अंदर अलहदा जो है वो आप क़ज़ा नमाज़ें अदा कर लें, और बकिया नमाज़ों के बाद चूँकि मकरूह वक्त नहीं है तो उन तमाम के अंदर आप मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। इसका रिसाला भी पूरा मौजूद है, नमाज के अहकाम जो किताब है अहले सुन्नत की, क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा, तो वहाँ से हासिल कर लें। इसमें कुछ आसानियाँ भी दी गई हैं, तो उसका अगर मुताला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से ये मालूमात मिल जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले हफ्तों में रूटीन के मुताबिक हमारे सिलसिले चलते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक दावत अर्ज़ करूँगा कि आज जुमेरात है, दुनिया भर में दावत इस्लामी के इज्तिमा शुरू हो जाते हैं मगरिब की नमाज के बाद। अगरचे हमारे मुल्क में बारिशों का सिलसिला है, लेकिन इज्तिमा होंगे। इज्तिमा मतलब ये नहीं कि इज्तिमा नहीं होगा बारिश की वजह से, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। इज्तिमात होंगे तो लिहाजा जहाँ भी हों कोशिश करें इज्तिमा में पहुँचने की। हाँ, अगर ऐसी सूरत है कि आपको इज्तिमा का ही पता नहीं है, फैज़ान मदीना का आपको पता नहीं है, तो मदनी चैनल पर भी बराह रास्त इज्तिमा आप देख सकेंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।